السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نعت کے حوالے سے ہے۔ 12ویں جماعت نئی کتاب 2026 اور 2027 میں اس کے پیپر ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ کے پیپر اچھے ہوئے ہوں گے 11ویں کے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں میں کامیاب کرے گا۔ تو یہ ہمارا دوسرا سبق اور دوسری نظم ہی ہے 12ویں جماعت اردو کی نئی کتاب، جو سلیبس ابھی نیا ہے۔ تو اس میں عزیز طلباء 10 نمبر کی جو ہے وہ تشریح ہے، اور 10 نمبر میں جو تشریح پیئرنگ میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک شاعر کا نمبر ہے، اس کا نام جو لکھیں گے، اور دوسرا نمبر جو ہے وہ نظم کا عنوان جو ہوگا کہ کون سی نظم ہے۔ اور یہ جو پہلے جو تشریح آتی تھی وہ 2 مصروں پہ شامل ہوتا تھا شعر، تو اب جو تشریح آئے گی اس میں 2 اشعار شامل ہوں گے، مطلب 4 مصرے ہوں گے۔ تو 4 مصروں کی جو آپ تشریح کریں گے اس کے 8 نمبر ہوں گے، اور اس نظم کا نام اور شاعر کا نام بتائیں گے، اس کے 2 نمبر ہوں گے۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ مواد تشریح میں شامل کیا جائے، ریلیٹڈ شاعری وغیرہ شامل کی جائے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پیپر کے آخر میں جو ہے اس سوال کو حل کرنا چاہیے، تاکہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مواد لکھیں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم میسر ہو۔ تو عزیز طلباء، شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نعت کو ختم کریں گے، اس کی تشریح کو۔ یہ ہماری نعت کے حوالے سے تیسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے پہلے 2 اشعار کی تشریح کی تھی، دوسری ویڈیو میں ہم نے 3 اور 4 کی تھی، اور یہ ٹوٹل 7 اشعار ہیں نعت کے۔ تو آج ہم شعر نمبر 5، 6 اور 7 کی تشریح کریں گے۔ نظم ہمارے پاس ہے، نظم کا عنوان جو ہے وہ نعت ہے، شاعر جو ہے افتخار عارف ہیں، اور شعر نمبر ہمارے پاس 5واں ہے۔ جو ان کے جادہ رحمت سے منحرف ہو جائیں، زمانے ان کو کبھی محترم نہیں کرتے۔ یعنی طلباء، یہ جو جادہ رحمت، اس سے مراد ہے یعنی کہ رحمت اور ہدایت کا راستہ، اور منحرف ہو جانا، راستے سے ہٹ جانا، دور ہو جانا، یا حق سے مطلب اپنے آپ کو ہٹا لینا، اس کو منحرف ہو جانا کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ہم مصرع بہ مصرع تشریح کریں گے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو انتہائی سادہ الفاظ میں اور زیادہ مواد کے ساتھ تشریح آپ کو ہم میسر کریں۔ تو ہمارا پہلا مصرع ہے، جو ان کے جادہ رحمت سے منحرف ہو جائیں، اس کی تشریح کریں گے۔ شاعر اس مصرع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو جادہ رحمت یعنی رحمت اور ہدایت کا راستہ قرار دیتا ہے۔ شاید کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ایسا راستہ دکھایا جو محبت، انصاف، سچائی، امن اور بھلائی کا راستہ ہے۔ جو لوگ اس روشن راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑ لیتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں، مطلب کہ وہ در حقیقت ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ شاعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کامیابی صرف اسی میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انسان کے اخلاق کو سنوارتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور معاشرے میں محبت پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر اصحابہ کرام نے دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی حاصل کی۔ عزیز طلباء، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ عربی ہے، آپ بے شک اس کو نہ لکھیں، ارشاد باری تعالیٰ، اور اس کے بعد آپ ترجمہ لکھیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ عزیز طلباء، شعر نمبر 5 کی تشریح کے حوالے سے ایک شعر حالی کا یہاں پہ شامل کرتے ہیں۔ وہ راہ دکھانے والا، وہ حق سنانے والا، اندھیروں میں بھٹکوں کو منزل بتانے والا۔ تو عزیز طلباء، دوسرے مصرے کی تشریح کرتے ہیں۔ زمانے ان کو کبھی محترم نہیں کرتے۔ شاعر افتخار عارف اس مصرے میں ایک اہم حقیقت بیان کرتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاق سے دور ہو جاتے ہیں، وہ حقیقی عزت اور احترام سے بھی محروم رہتے ہیں۔ دنیا میں عزت صرف مال، طاقت یا شہرت سے نہیں ملتی، بلکہ اچھے کردار، سچائی اور نیکی سے ملتی ہے۔ یہ تمام خوبیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل ہوتی ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، لوگ بھی اس کا احترام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس
جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنی عزت اور وقار بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ شاعر افتخار عارف دراصل ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو مضبوطی سے اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں حقیقی عزت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، جس کا ترجمہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سورۃ نساء 80 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی تشریح کے حوالے سے علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے ہے۔ اب شعر نمبر 6 جو ہے اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہمارا آخری شعر ہوگا شعر نمبر 7، وہ بھی اسی ویڈیو میں اس کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 6 ہے ہمارا نعت کے حوالے سے، میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق، کسی بھی حال میں ہوں کوئی غم نہیں کرتے۔ نظم کا عنوان جو ہے ہمارا نعت ہے، اور شاعر ہیں افتخار عارف۔ 1 نمبر عنوان کا ہے، 1 نمبر یہ شاعر کے نام کا ہے، اور 8 نمبر جو ہیں جو آپ شاعری کی تشریح لکھیں گے اس کے ہیں۔ تو ہم مصرع بائی مصرع تشریح کریں گے۔ تو پہلے مصرع ہے ہمارا، میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق۔ شاعر افتخار عارف اس مصرع میں درود پاک کی عظمت اور برکت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص پر خاص فضل و کرم فرماتا ہے اسے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ درود پاک صرف ایک دعا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، رحمت اور قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جو مسلمان محبت اور اخلاق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اس کا دل نور ایمان سے روشن ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک انسان کے گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب بنتا ہے۔ شاعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ درود پاک پڑھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ بے شک اس آیت کو نہ لکھیں، آپ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ لکھ کے اس کے بعد آپ نیچے ترجمہ لکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آئے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں تو دیکھیں اس کی کتنی فضیلت ہوگی، درود پاک کی کتنی فضیلت ہوگی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک جگہ فرمایا کہ میں جب پڑھ رہا تھا، جب میں سٹڈی کرتا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں کوئی ایسے فلسفے یا ایسا کوئی ذہن نہیں تھا جس میں بہت زیادہ مواد ہو۔ پھر میں نے تہیہ کیا کہ 1 کروڑ دفعہ جو ہے درود پاک کا ورد کروں گا۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے میں درود پڑھتا گیا اور تقریباً 10 لاکھ کے قریب جب اس کی کوانٹٹی ہوگی درود پڑھنے کی، تو میں نے دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ ایسے ایسے الفاظ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے جو میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ سارے کرامات جو ہیں وہ درود پاک کے ہیں۔ اس ٹائم بھی اگر مشرق میں اگر کسی شاعر کا نام لیا جاتا ہے، کسی فلسفہ نگار کا نام لیا جاتا ہے، تو اس میں سب سے سر فہرست جو نام ہے وہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ہے۔ حوالہ شعر دیتے ہیں شاعری کے حوالے سے، تشریح کے حوالے سے۔ امام احمد رضا بریلوی کی کوٹیشن ہے، جان مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، بزمِ شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو عزیز طلبہ دوسرے مصرے کی طرف جاتے ہیں اپنے۔ 6 نمبر 6 کا دوسرا مصرع، کسی بھی حال میں ہوں کوئی غم نہیں کرتے۔ شاعر افتخار عارف اس مصرے میں درود پاک کی روحانی برکت کا بیان پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کی زبان ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں مشغول رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ زندگی میں مشکلات، پریشانیاں اور آزمائشیں ہر انسان پر آتی ہیں، لیکن درود پاک پڑھنے والے مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر کامل یقین ہوتا ہے۔ یہی یقین انہیں ہر حال میں صبر، ہمت اور اطمینان عطا فرماتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کی تکلیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ شاعر دراصل ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ درود پاک دلوں کے غم دور کرتا ہے، روح کو سکون بخشتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ ارشاد نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کا یہ حوالہ ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک اور شعر یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اسی تشریح کے حوالے سے، قوت عشق سے ہر پست کا بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیز طلبہ یہاں پہ ہمارا شعر نمبر 6 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اب ہم آخری شعر جو ہے شعر نمبر 7 اس کی تشریح کریں گے۔ تو عزیز طلبہ اپنے شعر آخری نعت کے شعر نمبر 7 کی طرف جاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ 12ویں جماعت نئی کتاب 2026-27 میں ہماری نعت کا یہ آخری شعر اور اس کی تشریح کریں گے۔ انتہائی سادہ الفاظ میں نے تشریح کی ہے اور کوشش کی ہر طلبہ کو آسان طریقے سے سمجھ آئے اور پیپر میں اسے کسی مشکلات کا اور کسی مشکل الفاظ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شعر نمبر 7 ہے ہمارا، نظر میں طائف و مکہ رہیں تو ان کے غلام، نظر میں طائف و مکہ رہیں تو ان کے غلام، جواب میں بھی ستم کے ستم نہیں کرتے۔ پہلا مصرع ہے، اس کی تشریح کریں گے عزیز طلبہ، مصرع بائی مصرع تشریح کریں گے۔ پھر آپ کو ایک دفعہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہاں پیپر میں جو تشریح آپ کی آئے گی وہ آپ کو 4 مصرے دیے گئے ہوں گے اور 4 مصروں کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی۔ پہلا مصرع ہے عزیز طلبہ ہمارا، نظر میں طائف و مکہ رہیں تو ان کے غلام۔ شاعر افتخار عارف اس مصرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکیزہ سیرت اور بے مثال صبر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے دل و دماغ میں مکہ مکرمہ اور طائف کے وہ واقعات ہمیشہ تازہ رہتے ہیں جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بے شمار تکلیفیں برداشت کی، یہ وہ ہمارے نبی ہیں، یہ وہ آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کی تخلیق جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا تخلیق نہ ہوتی، ہم اور آپ نہ ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دنیا بننے سے سب سے پہلے تھا اور سب سے آخر میں اس لیے بھیجا کہ ختم نبوت پر بات کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو وہ حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور سچے عاشق ہوتے ہیں۔ مکہ میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں صبر، برداشت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات اور مصیبتوں میں بھی ثابت قدم رہنا مومن کی شان ہے۔ شاعر دراصل یہ پیغام دیتا ہے کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ بناتا ہے وہ ہمیشہ صبر، محبت اور حسن اخلاق کو اختیار کرتا ہے۔ یہی سچی غلامی اور حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے۔ یہاں پہ ایک تشریح کے حوالے سے ایک حالی کا شعر ایڈ کرتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی پر لانے والے۔ تو عزیز طلبہ اپنے آخری شعر کے دوسرے مصرے، مطلب کہ یہاں پہ یہ آخری مصرع ہے اس نظم کا، نعت کا، تو اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا مصرع ہے آخری شعر کا، 7 نمبر شعر کا، جواب میں بھی ستم کے ستم نہیں کرتے۔ شاعر افتخار عارف اس مصرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ معافی، صبر اور محبت کا راستہ اختیار کیا۔ جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا اور فرشتہ پہاڑ نے انہیں سزا دینے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور بلند اخلاق کی روشن مثال ہے۔ سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مبارک طریقے پر چلتا ہے، دوسروں کی زیادتی کا جواب انتقام سے نہیں بلکہ نرمی، برداشت اور اچھے اخلاق سے دیتا ہے۔ شاعر ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت رکھتے ہیں تو ہمیں بھی غصے، نفرت اور بدلے کے بجائے معافی، صبر اور رحم رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہی اسلام کی اصل تعلیم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا خوبصورت پیغام ہے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ انبیاء 107 آیات میں یہ درج ہے۔ حوالہ شعر، اسی تشریح کے حوالے سے ایک شعر لکھتے ہیں علامہ اقبال الہرامہ کا۔ تو عزیز طلبہ، ہماری نظم نعت کی تشریح ختم ہوتی ہے، تو عزیز طلبہ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے تشریح رکھی جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تینوں نعت کے حوالے سے، تو آپ اگر نعت میں سے شاعری، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ نظم ہے، اس میں اگر پیپر میں 10 نمبر کا سوال آتا ہے تو آپ آسانی سے کر سکیں گے۔ بالکل کسی مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا، اور میں نے جان بوجھ کے مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کیا تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔